افراد ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں میں سے کچھ افراد خویش اور اقارب ہیں، یعنی جیسے انسانوں کی رشتہ داریاں ہوتی ایسے ہی اللہ کے بھی قریبی لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل قرآن، اللہ والے اور اس کے خاص افراد ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اہل قرآن میں سے بنا لیجئے۔ دوسری چیز دعا کے حوالے سے دیکھیں گے، آج کی دعا نبیوں میں سے ایک نبی کا اظہار ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی سے ساری امیدیں باندھی جا سکتی ہیں۔ حضرت زکریا نے کہا تھا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی دعائیں مانگنے والا بنا دے۔ تیسرا پوائنٹ وضو کے حوالے سے ہے، آغاز اللہ ہی کے نام سے۔ وضو کے بارے میں ایک غلط فہمی، ایک مسکنسپشن ہے، یہ بات عام طور پر اپنائی نہیں جاتی، یا تو کم علمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے۔ بہرحال چونکہ ہم نے اپنے وضو کو بہتر بنانا ہے، اس لیے ہم حدیث رسول سے ضرور دیکھیں گے کہ وضو کا آغاز کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء، کوئی وضو نہیں ہے، لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، دیکھنا چاہیں روایت کا نمبر ہے 25 نمبر پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور حدیث توجہ طلب ہے، جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ نہ میری بات ہے نہ آپ کی، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ جیسے اسلام ہر کام کے آغاز کے لیے تہذیب سکھاتا ہے اللہ کا نام لیا جائے، تو یہ خاص تہذیب ہے۔ جب وضو کرنا ہے تو وضو کرنے سے پہلے بھی اللہ کا نام لینا ہے۔ آج کے بعد ہمیشہ اس کا دھیان ضرور رکھنا ہے انشاءاللہ۔ چوتھی چیز نماز کے بارے میں ہے۔ نماز میں سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کا معاملہ ہے، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب یہاں بیٹھی تھیں تو آپ نے یہ نیت نہیں کی تھی زبان سے، میں یہاں بیٹھ رہی ہوں اور میں اب قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کے دل کے اندر یہ احساس موجود تھا۔ اسی طرح سے تمام نیک کاموں کے بارے میں نیت دل سے کی جاتی ہے۔ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہے، تو پہلی چیز نیت ہے۔ اور نیت تب کی جاتی ہے جس وقت انسان قبلہ رو ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے قبلہ رو ہونے کا مطلب کیا ہے، اور اس لیے دیکھیں گے تاکہ قبلہ رو ہوتے ہوئے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے۔ قبلہ رو ہونے کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کو پیچھے کر دیا، اے اللہ تجھے میں نے آگے رکھ لیا، کہ یا اللہ میرے لیے آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو سوچنا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کے آگے جا رہے ہیں اور کس لیے جا رہے ہیں۔ تو قبلہ رو ہوتے ہوئے اور نیت کرتے ہوئے اٹینٹو رہنا ہے۔ نیت دل کا عمل ہے، اور قبلہ رو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے اور دل کا رخ، سوچوں کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ایسی نمازیں نصیب فرما دے۔ پانچویں بات اخلاق کے حوالے سے ہے، اور آج اخلاق کے حوالے سے ہم سچائی کے بارے میں دیکھیں گے۔ صدق پہلی خوبی ہے، اخلاق حسنہ میں سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے۔
انسان اچھے اخلاق کو اپناتے بھی ہیں تو اپنے جیسے انسانوں کے لیے. اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر وہ نیکی انجام دے اور اللہ کے یہاں اپنے آپ کو سچا لکھوانے کی کوشش کرے. سچی بات یہ ہے کہ سچائی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. سچ کا تعلق محض زبان سے نہیں ہے. زبان سچ بولتی ہے تو یہ قولی صدق ہے، یعنی زبان کا سچ، لیکن انسان کے رویے بھی یا سچ بولتے ہیں یا جھوٹ. جیسے تکلف والا رویہ جھوٹا رویہ ہے. تکلف سچ نہیں ہے، تکلیف بھی ہے اور سچ سے ہٹا ہوا رویہ بھی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو بگاڑ کر باتیں کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ چہرے کو بنا بنا کے باتیں کرنا سچا رویہ نہیں ہے. اس لیے ایسے رویے سے گریز کرنے کے لیے کہا. ایسے ہی ایک راست باز انسان ہے، سچا انسان ہے، وہ اپنے ہر معاملے میں سچا ہے، تعلقات میں بھی سچا ہے، وہ حقوق و فرائض کی ادائیگی میں بھی سچا ہے. سچ کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. یہی چیز جنت کی طرف لے جانے والی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سچ کی وجہ سے ہی دوسری اخلاقی خوبیوں کو انسان کے اندر جگہ ملتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ اپنانے کی اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی بات انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے. آج کی بات خاص ہے. صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے رب کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنا ہاتھ صدقے کے لیے بڑھاتا ہے وہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیا جاتا ہے. اس لیے صدقہ کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کیا صدقہ کر رہے ہیں. اپنے لیے کیسا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے کیسا. آج کل نیکیاں کرنے پہ دل زیادہ آمادہ ہوتے ہیں، شیاطین قید ہوتے ہیں. کیا جو خود کھاتے ہیں ویسا ہی دوسروں کو کھلانا چاہتے ہیں؟ جو خود پہنتے ہیں ویسا ہی دوسروں کو پہنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور جیسی چیزیں خود استعمال کرتے ہیں کیا ویسی ہی چیزیں دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں؟ عام طور پر اللہ کی راہ میں نکالی جانے والی چیزیں اتنی ردی ہوتی ہیں کہ انسان خود بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا. کیا ہر فالتو چیز اللہ کے لیے ہے اور ہر اچھی چیز ہمارے لیے ہے؟ ہم اللہ کے ہاتھ میں کیا پکڑاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں کیا پکڑ کے رکھتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے ہمیں انفاق کرتے ہوئے انالائز کرنے کی توفیق دے، ہمیں سچ کی طرف دیکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں کبھی توفیق نہ دے رب کہ ہم اللہ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کریں. آج کیا کریں؟ یہ 7ویں اہم بات ہے. اہل قرآن میں شامل ہونے کے لیے قرآن حکیم کا سچا فہم حاصل کرنا ہے. آج تو دعا کر لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کا سچا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دل سے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ قرآن حکیم کا فہم ہمیشہ حاصل کرتے رہنا، باقاعدہ بھی اور بے قاعدہ بھی انشاءاللہ. دوسری بات اخلاق کے حوالے سے ہے. جنت میں جانے کے لیے سچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ سچائی سے انسان کو نیکی کی قوت ملتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. ہر کام میں سچا رہنا ہے انشاءاللہ، اپنی بات میں سچا رہنا ہے اور اپنے چھپے اور کھلے حال میں سچائی کو اختیار کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس یقین کے ساتھ صدقہ کرنا ہے کہ میرا مال اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے. صدقہ دیتے ہوئے سائل کو نہیں دیکھنا، رب کو دیکھنا ہے. دل کی دنیا بھی بدلے گی، عمل بھی بدل جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.